الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. شریعت اور معصوم ہمارا محور گفتگو ہے، اور اس سلسلے کی یہ تیسری تقریر الحمدللہ بطفیل آل محمد آپ کے شاداب ذہنوں کی نظر ہے. شریعت اور معصوم کو اس بین الاقوامی ذریعے مجلس اعضاء سے پہنچانے کے لیے ہم نے جو اہتمام کیا ہے، اس کا مقصد ملت مسلمہ کو، مسلم امہ کو اتحاد و اتفاق، محبت و اخوت اور بھائی چارگی کا درس دیتے ہوئے، پیغام دیتے ہوئے اس حقیقت سے آگاہی مقصود ہے کہ شریعت کوئی بندوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے کہ جس کو جب چاہا، جس طرح چاہا، جس نے چاہا اکثریت یا طاقت کے بل پر بدل لیا. شریعت اللہ کا وہ قانون ہے، وہ راستہ ہے کہ جو پروردگار عالم نے ہدایت بشریت کے لیے معین فرمایا ہے، اپنی کرسی اقتدار کی حفاظت کے لیے معین نہیں کیا. صلوات میں جناب محمد و آل محمد پر. شریعت وہ راستہ ہے جو پروردگار عالم نے اپنی کرسی اقتدار کے تحفظ کے لیے نہیں بنایا. دنیا کی حکومتیں جب قانون بناتی ہیں تو کتنا بھی ہیومن رائٹس کی بات کریں، کتنا بھی حقوق بشر کا پرچار کریں، لیکن قانون بنانے والے پہلے ہی اپنی کرسی کے تحفظ کے قانون کا سہارا لیتے ہیں. اس لیے کہ دنیا کو یہ پتا ہے کہ حکومتیں آنی جانی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی حکومت نہ کسی جغرافیے پر ہے، نہ کسی سرزمین کے ایک خاص خطے پر ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی اقتدار تو آسمانوں اور زمینوں میں پھیلی ہوئی ہے. نہ اسے الٹنے کا خطرہ ہے، نہ لوٹنے کا خطرہ ہے، نہ پلٹنے کا خطرہ ہے. اور پھر جیسا کہ میں کل عرض کر رہا تھا کہ وہ قانون بنائے گا اپنے تحفظ کے لیے جو عدم تحفظ کا شکار ہو. بڑی توجہ، صلوات میرے محمد و آل محمد پر غور فرمائیں. اپنے تحفظ کا قانون پہلے وہ بنائے گا
جو خود عدم تحفظ کا شکار ہو اور جو علی کل شیء قدیر ہو، جو کائنات کا مالک ہو، جو کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہو، اسے اپنے تحفظ کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر وہ رب المسلمین بھی نہیں ہے۔ مسلمان اپنے ممالک میں اسلامی قانون بنائیں گے، یہودی اپنے ملکوں میں اپنے قانون بنائیں گے، عیسائی اپنے ممالک میں اپنے قانون بنائیں گے، ہندو اپنے ممالک میں اپنے قانون بنائیں گے، اس لیے کہ انسانیت نے خود ہوس تخت اقتدار میں اپنے آپ کو مختلف طبقوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ کہیں ہندو بن گئے، کہیں عیسائی بن گئے، کہیں یہودی بن گئے، مختلف حصوں میں تقسیم کیا۔ خدا نے تو نہ ہندو پیدا کیا تھا، نہ عیسائی پیدا کیا تھا، نہ یہودی پیدا کیا تھا، اس نے تو قسمیں کھا کھا کر کہا تھا والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین شہر مکہ کی قسم کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا۔ تو خدا انسان کا خالق ہے، فرقوں کا خالق نہیں ہے۔ صلوات بھیجے نا محمد آل محمد۔ توجہ ہے دوستو، ذرا اسی طرح بلند ہوتے جائیں تو پھر ہم نتیجے پر آ جائیں گے۔ خدا نے انسان بنایا تھا عزیزان محترم، خدا انسان کا خالق ہے۔ خدا نے انسانوں کو صرف احسن تقویم پر پیدا کیا۔ وہ کروڑوں مخلوقات کا خالق، اتنا بے نیاز خالق ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہونے کے باوجود بھی نہ اپنی کسی تخلیق پر ناز کرتا ہے، نہ فخر کرتا ہے۔ بے نیاز جو ہوا، نہ فخر کرتا ہے، نہ قسمیں کھاتا ہے، بے نیاز خالق جو ہوا، مگر یہ شرف حضرت انسان کو حاصل ہے کہ اس نے آسمان بنایا، قسم نہیں کھائی، زمینیں بنائی، قسم نہیں کھائی، سمندر بنائے، قسم نہیں کھائی، وادیاں بنائی، قسم نہیں کھائی، 18,000 عالم تخلیق کر دیے، قسمیں نہیں کھائیں، فرشتے بنا دیے، فخر نہیں کیا۔ مگر انسان ایسا اشرف المخلوقات ہے، ایسا اس کا پسندیدہ ہے کہ جب اس کی تخلیق کا اعلان کیا تو قسمیں کھا کھا کر کہا کہ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین شہر مکہ کی قسم، آخری قسم شہر مکہ کی کھائی ہے، بلد امین کہہ کر خطاب کیا ہے کہ ہم نے انسان کو اعلیٰ ترین پیمانے پر پیدا کیا، یعنی اعلیٰ ترین پیمانہ بھی وہ جو اللہ کے نزدیک ہو سکتا تھا۔ ذرا غور فرمائیں۔ ترین پیمانہ بھی وہ جو پروردگار عالم کے نزدیک ہو، جو اعلیٰ کل شیء قدیر کے نزدیک ہو۔ تو اس نے تو انسان پیدا کیے تھے، اور جب ظاہر ہے کہ اس نے احسن تقویم پر پیدا کیا، تو احسن تقویم وہ لفظ ہے کہ جس کے ترجمے کے لیے قرآن دانوں کو لفظیں نہیں ملی لغت میں۔ اللہ اکبر، قرآن دانوں کو لفظیں نہیں ملی۔ اعلیٰ ترین پیمانہ، بہترین معیار جو تخلیق کا ہو سکتا تھا، اس پر خداوند عالم نے انسان کو پوری توجہ، انسان کو پیدا کیا۔ یہ احسن تقویم کے معنی لغت دانوں سے جب نہیں معلوم ہو سکے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے، اس زمانے میں صحابہ کرام نے پوچھا، پروردگار عالم کی اس آیت کے نزول کے بعد سرکار رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ، پوری توجہ جانے محترم، پوچھا سرکار یہ انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا، یہ احسن تقویم ہے کیا؟ کہا یہی تو اس کا عدل ہے کہ اس نے انسان پیدا کیے ہیں، اور احسن تقویم یہ ہے کہ اس نے، بڑی عجیب و غریب حدیث ہے جو متفقہ ہے مسلمانوں کے درمیان، احسن تقویم کے معنی اللہ کا عدل یہ ہے، اللہ کا احسان یہ ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر اس نے پیدا کیا۔ کسی بھی
بچے کو اس نے غیر فطرت اسلام پر پیدا نہیں کیا. بچہ کسی گھرانے میں بھی پیدا ہوا، جب پیدا ہوا تو وہ مسلمان تھا، خواہ یہودی کے گھر میں ہوا، خواہ عیسائی کے گھر میں ہوا، خواہ ہندو کے گھر میں ہوا، خواہ مسلم و غیر مسلم کے گھر میں ہو، لیکن جب پیدا کیا تو اس نے مسلمان پیدا کیا. پھر پالنے والوں نے اسے اپنے جیسا بنا دیا، پرورش کرنے والوں نے اسے اپنے جیسا بنا دیا، پالنے والوں نے توجہ 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 پالنے والوں نے اسے اپنے جیسا بنایا، پرورش کرنے والوں نے اسے اپنے جیسا بنایا. خدا نے تو انسان پیدا کیا تھا، مسلمان پیدا کیا تھا. یہ اللہ کا عدل ہے کہ کسی انسان کی خلقت میں اس نے کفر نہیں رکھا، ورنہ قیامت کے دن کافر یہ کہہ دیتا پروردگار تو نے مجھے پیدا ہی کافر کیا تھا، میں مومن کیسے ہو جاتا. ماشاءاللہ کسی انسان کی تخلیق میں کفر نہیں رکھا، ہر ایک کو اس نے انسان بنایا، ہر ایک کو انسان بنایا. اور جب ایسن تقویم پر بنایا تو کفر ایسن تقویم نہیں، نفاق ایسن تقویم نہیں، شرک ایسن تقویم نہیں، اسلام ایسن تقویم ہے، ایمان ایسن تقویم ہے. مگر یہاں سے سرسری نہ گزرے، مجھے نتیجہ دینے دیں، آخری آدمی تک میں توجہ چاہوں گا. مولا سلامت رکھے ان تاریخی اجتماعات کو جو اس مقدس بارگاہ میں اس وقت ہو رہے ہیں، پوری توجہ چاہوں گا. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے پالنے والے، اس کے پرورش کرنے والے، یہ سرکار کا فرمان ہے. سارے مسلمان بھائی سنیں، ایک فیصلہ لیسٹر پارک کی مجلس سے آج محرم کی 3 تاریخ کو لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ شریعت کسے کہتے ہیں، معصوم کسے کہتے ہیں. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے پالنے والے، اس کے پرورش کرنے والے، اس کے تربیت کرنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. میں اس کنٹروورسی میں نہیں جاتا کہ میرا رسول جب پیدا ہوا تو نبی تھا یا نہیں تھا، اس بحث کو ہم 6 7 مجلس میں کریں گے. چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں سیرت نگاران سیرت مصطفیٰ اتنا تو تسلیم کریں گے کہ عبداللہ کا یہ یتیم جب پیدا ہوا تو فطرت اسلام پر پیدا ہوا. اتنا تو مانیں گے جب پیدا ہوا آمنہ کی گود میں آیا تو اس وقت مسلمان تو تھا، فطرت اسلام پر تو تھا. جناب آمنہ کی گود سے جناب عبد المطلب کی گود میں آیا، جناب عبد المطلب کی گود سے 17 برس تک جناب ابو طالب کی گود میں رہا. اب عزیزان محترم پورے مجمع سے اور مسلمانوں سے میں انصاف چاہتا ہوں کہ 17 برس تک آغوش ابو طالب میں پروان چڑھنے والا یہ بچہ اگر جوان ہونے کے بعد بت پرستی کا اعلان کرے تو ابو طالب کافر تھا، اگر توحید کا اعلان کرے. جی صلوات میرے بابا جبل محمد علیہ محمد. تو جو ہے نا دوستو، یہ وہ منزل فکر ہے، اسے دیکھنا چاہیے عزیزان محترم کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یہ عدل الہی ہے کہ اس نے کسی گھر میں بھی پیدا کیا، مسلمان پیدا کیا، پھر اس کے پالنے والوں نے، اس کے پرورش کرنے والوں نے اسے اپنے جیسا بنا دیا. یہودی گھر میں جب بچہ پیدا ہوا یہودی نہیں تھا، مسلمان تھا. عیسائی گھر میں جب پیدا ہوا عیسائی نہیں تھا، مسلمان تھا. یعنی جیسی آغوش تربیت ملی تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی بچے کے ماں باپ کے ایمان کی تحقیق کرنا ہو تو روایتوں سے نہ پوچھو بلکہ اس بچے کے ایمان کو دیکھ لو. بہت توجہ جانا محترم، اس بچے کے ایمان کو دیکھ لو، وہ کہاں پروان چڑھا ہے، کس گود میں پروان چڑھا ہے، کیا عقیدہ اختیار کرتا ہے، کس منزل پر جاتا ہے. خدا خالق انسان ہے، خالق شیطان نہیں. And it should be noted down. میرے لکھنے والے لکھیں جو لکھ رہے ہیں اور رپورٹنگ کرنے والے حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ بات جو
میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ اس پر توجہ فرما رہے ہیں، لیکن بڑے اختصار کے ساتھ میں ٹھہر کر گفتگو اس لیے کرتا ہوں کہ جو ہم ملت مسلمہ تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اس بین الاقوامی پلیٹ فارم سے وہ ملت تک پہنچنا چاہیے۔ عزیزان محترم، یہ ذہن میں رہے، خدا انسان کا خالق ہے، شیطان کا خالق نہیں ہے۔ انسان کا خالق ہے، فرعون کا خالق نہیں ہے۔ انسان کا خالق ہے، نمرود کا خالق نہیں ہے۔ انسان کا خالق ہے، شداد کا خالق نہیں ہے۔ انسان کا خالق ہے، قارون کا خالق نہیں ہے۔ انسان کا خالق ہے، ابو لہب کا خالق نہیں ہے۔ انسان کا خالق ہے، ابو جہل کا خالق نہیں ہے۔ انسان کا خالق ہے، یزید کا خالق نہیں ہے۔ پالنے والے اپنے جیسا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات پر، لیکن یہ مرحلہ ذرا طے کریں تاکہ ہم گزشتہ کل کی مجلس سے مسلسل ہو جائیں اس منزل میں، اور وہ یہ کہ یہ فلسفہ توحید کا شریعت سمجھ میں کیسے آئے گی، اس کا نظام شریعت عدل پر قائم ہے۔ خدا نے شیطان پیدا نہیں کیا، شیطان بنا۔ بھائی میں 2 روز سے مسلسل گفتگو کر رہا ہوں قرآنی آیات کی روشنی میں، آپ اس پر توجہ فرمائیں۔ خدا نے بھائی ہر فساد کی جڑ تو شیطان ہے نا، ہر شر کی جڑ شیطان ہے، تو خدا نے شیطان تو پیدا نہیں کیا تھا، خدا نے تو خود کہا ہے وَإِنَّهُ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ قوم جن میں سے تھا، وہ قوم جن میں سے تھا، تو خدا نے جن پیدا کیا تھا، عبادت گزار پیدا کیا تھا، سجدہ گزار پیدا کیا تھا، تو شیطان تو پیدا نہیں کیا۔ ہاں خدا پر تو معاذ اللہ دوش اس وقت آتا جب خدا فرشتوں کو حکم دیتا کہ سجدہ کرو اور شیطان کو سجدہ کرنے سے روک دیتا۔ خدا نے تو اصرار کیا ہے تو بھی کر لے بچ جا۔ بہت توجہ شیطان بھری سے اللہ 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 توجہ ہے نا دوستو، خدا نے تو اصرار کیا ہے قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد۔ میں قربان ہو جاؤں قرآن مجید کی اس وضاحت و بلاغت کے، عزیزان محترم ذرا توجہ فرما لیں۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ اور اگر میں اس لفظ کا ترجمہ آپ تک پہنچا سکا تو میں سمجھوں گا کہ میری آج کی محنت وصول ہو جائے گی۔ لفظ ایک ہے، غور آپ کو کرنا ہے۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے صلوات میں جنا میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں جناب۔ قال یا ابلیس، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے، مولانا اشرف علی تھانوی سے لے کر ڈپٹی نذیر احمد تک، اور وہاں سے لے کر مولانا مودودی تک، اور مولانا مودودی سے لے کر مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تک، ہر ایک کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ جائیے، سب میں یہی جملہ موجود ہے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اے توحید پرستو، خدا تو نہ ہاتھ رکھتا ہے، نہ پاؤں رکھتا ہے، نہ جسم رکھتا ہے، نہ جسمانیات رکھتا ہے۔ یہ کون سے دونوں ہاتھ ہیں کہ جن دونوں ہاتھوں کی طرح خدا اشارہ کر رہا ہے؟ خدا کی قسم آیت کی تفسیر سمجھ میں نہ آتی اگر ابو طالب کا بیٹا علی منبر کوفہ پر خطبہ دیتے ہوئے اس آیت کے معنی نہ بتاتا۔ لوگوں نے پوچھا یا علی یہ جو آیت ہے کہ تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا، تو خدا تو ہاتھ پاؤں نہیں رکھتا، تو علی نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا انا خوش و شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے یہ سعادت حاصل کی کہ میرے ان دونوں ہاتھوں سے آدم کی مٹی کا خمیر گوندا گیا۔ اللہ اللہ، ایک مرحلے پر ذرا اور توجہ فرما لیں تو خدا نے تو عزیزان محترم انسان پیدا کیا تھا، اتنا عظیم انسان کہ اپنی ساری قوتوں کو، ملائکہ کو اس کے سامنے سر بسجود کر دیا تھا، سر بسجود کر دیا تھا۔ اب یہ جملہ سن لیں،
کس نے منع کیا تجھے اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ استکبرتا، تو نے تکبر کیا۔ خدا کو تکبر پسند نہیں، کبریائی اسے زیب دیتی ہے۔ استکبرتا، تو نے تکبر کیا۔ جملہ قرآن کا ہے، آیت ہے، جملے ہمارے ہوتے ہیں، قرآن کی آیت ہوتی ہے۔ استکبرتا، تو نے تکبر کیا۔ ام کنت من العالین، تو میں بالکل یہی توجہ، یہی سکوت، یہی سکون چاہتا ہوں اس منزل پر، پھر نتیجے ہم دیں گے۔ ام کنت من العالین، عالین الف سے نہیں عین سے، عین الف لام یہ نون، عالین۔ سارے عربی دانوں سے پوچھ لو، علی کی جمع ہے عالین۔ استکبرتا، تو نے تکبر کیا۔ ام کنت من العالین، کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ کیا سن رہے ہیں دانوں پر؟ کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ قرآن فہموں سے بس ادب گزارش کر رہا ہوں کہ یہ خدا اشارہ کیا کر رہا ہے؟ کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ ابھی تو لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے، ابھی تو آدم ہی پیدا ہو رہے ہیں، تو جب لوگ ہیں ہی نہیں تو خدا مثال کس کی دے رہا ہے؟ کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا کہ تو سجدہ نہیں کر رہا؟ تو قرآن کی آیت کی روشنی میں تسلیم کرنا پڑے گا کہ قبل تخلیق آدم کچھ ایسے علی موجود تھے۔ بہت توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ۔ ابھی کوئی نعرہ نہیں، ذرا سے یہ نتیجہ آنے دے، اس کے بعد جی بھر کے نعرے لگائیے گا۔ ام کنت من العالین، کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ تسلیم کرنا پڑے گا کہ قبل خلقت آدم کچھ ایسے لوگ موجود تھے کہ جن پر یہ واجب نہیں تھا۔ میں نے تو ساری محنت اس مرحلے کے لیے کی ہے۔ کچھ ایسے عالین موجود تھے جن کا اشارہ میں نے کل کیا، آج آیت سے دلیل دے رہا ہوں اس کی۔ کچھ ایسے لوگ موجود تھے کہ جن پر واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، فرشتوں پر واجب تھا کہ وہ آدم کے سامنے جھکے، مگر یہ جو عالین تھے نا، جن کے اسماء آدم نے بتائے تھے، ان پر واجب نہیں تھا۔ ان پنجے تن پر، محمد پر، علی پر، فاطمہ پر، حسن پر، حسین پر، ان پر واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کو سجدہ تعظیمی ادا کرے۔ سجدہ تعظیمی کے معنی جھکنا، گردن نہادن، نیل ڈاؤن ہونا، جھک جانا، تسلیم کر لینا، اطاعت کر لینا، سر جھکا دینا، گردن ڈال دینا، بیعت کر لینا، بیعت کر لینا، جھک جانا، بیعت کر لینا۔ تو یہ پنجتن وہ تھے کہ جب فرشتوں پر واجب تھا، فرشتوں پر واجب تھا کہ وہ آدم کی اطاعت کرے، آدم کی بیعت کرے، مگر ان عالین پر واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کی اطاعت کرے، آدم کی اطاعت کرے، آدم کی بیعت کرے۔ ایک بادشاہان وقت کے چشم و ابرو کے اشارے پر تاریخیں لکھنے والے، تاریخ کے بددیانت مورخوں اور نوجوان نسل کو گمراہ کرنے والوں، ذرا مجھے اتنا تو بتا دو کہ جن پنجتن پر آدم کے سامنے جھکنا اور آدم کی اطاعت کرنا واجب نہیں ہے، وہ آدم کے بیٹوں کی اطاعت کیسے کر رہے؟ یا علی، یا علی۔ یہ وہ منزل فکر ہے کہ اسے انسان کو غور کرنا چاہیے۔ اس نے جواب میں کیا کہا؟ ہم بتدریج شریعت کی طرف آ رہے ہیں، بڑی توجہ آیتوں کے ساتھ ساتھ، تاکہ پھر ہم یہ ثابت کر سکیں کہ معصوم کی شریعت کیا ہوتی ہے۔ اسی لیے میں یہ زحمتیں آپ کو مسلسل جو 3 دن سے ایک ہی واقعے پر دیے چلا جا رہا ہوں، بات تاکہ واضح ہوتی چلی جائے، پھر نتیجے سامنے آئے اختتامی مجالس میں انشاءاللہ۔ اور وہ یہ، کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ تو اس نے جواب کیا دیا؟ دیکھیں آپ، ایکسپلینیشن کال ہو گیا،
शैतान नहीं बना, सजदा अभी तक नहीं किया, शैतान नहीं बना। खुदा ने पूछा उससे, अभी तक भी उसे शैतान नहीं कहा, अभी तक भी मरदूद बारगाह नहीं हुआ। एक लफ्ज कहता है वो जवाब में, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, पालने वाले तूने मुझे आग से पैदा किया है, इसे मिट्टी से पैदा किया है। यहाँ दो गलतियां की हैं इब्लीस ने, इन दो गलतियों की वजह से सारी इबादतें चली गई। एक तो उसने ये कहा कि तूने मुझे आग से पैदा किया, इसे मिट्टी से पैदा किया, यानी आग अफजल है, आग अफजल है, मिट्टी पस्त है, तू अफजल को पस्त के सामने झुका रहा है। यानी इब्लीस की बदनसीबी ये थी कि तौहीद का कायल था, अदल का मुनकिर था। बहुत तवज्जो बदनसीबी देखें आप। सलावत भेजे ना मोहम्मद आले मोहम्मद का। तौहीद का कायल था, अदल का इनकार कर बैठा, ये सोच बैठा कि ये खुदा अदल नहीं कर रहा, कि अफजल को मफजूल के सामने झुका रहा है। मैं आग से पैदा किया गया हूं, तूने इसे मिट्टी से बनाया है, तू मिट्टी के सामने आग को झुका रहा है। अज़ान मोहतरम, एक गलती तो ये हुई, और दूसरी गलती, पूरी तवज्जो उस दूसरे जुमले से आयत को रिलेट करें। अल्लाह ने दो जुमले कहे थे ना आयत में, या तो तूने तकब्बुर किया, या तू बराबरी कर रहा है उन बड़े लोगों की। तो दूसरी गलती ये होगी, बड़ी तवज्जो, दूसरी गलती ये होगी कि नूरे मोहम्मद से मुकाबला कर रहा होगा, नूरे अली से मुकाबला कर रहा होगा, अनवारे पंजतन से, कि जब ये सजदा नहीं कर रहे तो मैं सजदा क्यों करूं। तो यहां से पहला कानून शरीयत बन गया ना कि जो भी मोहम्मद को अपने जैसा समझे वो इब्लीस है, उसके सजदे पे न जाना। या अली या अली या अली या। अब मुझे यहां फिर आपको एक जुमले की नहीं, एक शेर की ज़हमत देना है अज़ान मोहतरम। और शेर भी मैंने कहा ना कि बात तो अपने अपने नसीब की है, और बात मेरे अली के मिजाज की है, किसकी समझ में आ जाए और किसकी समझ में ना आए। तो जो है ना, मैं अभी हिंदुस्तान गया तो मुझे एक हिंदू का शेर, एक हिंदू ने खुद सुनाया, अजीब व गरीब। मुझे बता दें, इतना बड़ा मजमा यहाँ बैठा है, इतने बड़े शायर यहाँ बैठे होंगे, मुझे कोई बता दे इससे खूबसूरत खैबर पर या अली की शान में आज तक किसी मुसलमान शायर ने शेर कहा हो। 2-4 हजार शेर तो मुझे भी याद है दोस्तों, मगर इससे खूबसूरत शेर आप कोई बताए। अजीब व गरीब बात कही कि अगर मेरे नबी की शजाअत देखना है तो मेरी 2 उंगलियां देख ले, बाबे खैबर देख ले, उसी की तरबियत का तो मैं शाहकार हूं। तवज्जो है ना, उसी की बाजुओं की तो मैं कुव्वत हूं। अगर शजाअत देखना है, इसी पर एक हिंदू शायर ने कहा, मुसलमानों फख्र करो अपने अली पर। पूरे मजमे की तवज्जो, मैं एक एक ज़हन की मुकम्मल तवानाइयां एक हिंदू के इस शेर पर चाहता हूं, इसलिए कि समझने से ताल्लुक है। अगर ये शेर न समझा गया मेरी पूरी तकरीर का खून हो जाएगा और मैं इसे फरामोश नहीं कर सकूंगा। देखे, हिंदू ने अजीब व गरीब बात कही, कहता है बड़ी अजीब मंजिल में अली को खराज अकीदत पेश करते हुए इन खैबर के मौके पर इस बुत परस्त ने बुत शिकन के लिए या अली या अली या अली या भाई, अब कौन समझे। नश्तर पार्क की तारीख का मैं तारीखी नारा आज खुद लूंगा, मगर इस शेर पर लूंगा, अपनी तकरीर पर नहीं। इसलिए कि देखे, बड़ी अजीब बात कही। वो कहता है जो पांचों समझना है, एक एक आदमी समझे, और जो समझे वो फिर दोनों हाथ बुलंद करके दरो दीवार हिलाए आसपास के अली किनारे से। मगर ये शेर सुने दोस्तों, बड़ी अजीब मंजिल में है। वो कहता है कि जो पांचों उंगलियां उठती, नहीं सुनाऊंगा, ऐसे सुनोगे ना, अली के मानने वाले हो, ऐसे नहीं, नारा नहीं, सुनो, सिर्फ तवज्जो, समझो पहले बात को, दूसरा मिसरा मुकम्मल हो फिर नारा।
ایزان محترم اگر نجف تک آواز نہ جائے تو فائدہ کیا ہے ہمارے مجلس پڑھنے کا اور آپ کے اتنے دور سے آنے کا؟ ہندو شاعر نے کہا جو پانچوں انگلیاں اٹھتی، جو پانچوں انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے. دو انگلیاں ہے نا، جو پانچوں انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے. غنیمت جانیے دو انگلیوں میں باب خیبر ہے. جو ہے یا علی یا علی یا اللہ اکبر. سلامت رہو. دونوں ہاتھ اٹھا کر سلامت. اتنی ہی بلند صلوات بھیجے محمد والے. غنیمت جانی جو سبحان اللہ، جو پانچوں انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے. غنیمت جانیے دو انگلیوں میں باب خیبر ہے. غنیمت جانیے یہ کائنات بچ گئی. صلوات بھیجے نا محمد آل محمد. جو ہے اب دوستو توجہ فرماتے رہیں ایک منزل اور وہ یہ کہ یہ وہ منزل فکر ہے کہ جس پر ملت کو غور کرنا چاہیے. جناب آدم عالم لطیف سے عالم کثیف پر آئے، لیکن آدم نبی ہے مگر صاحب شریعت نہیں ہے. صاحب شریعت نہیں ہے. شریعت کی ابتدا جناب نوح علیہ السلام سے ہوئی. بہت توجہ. شریعت کی ابتدا الحمدللہ کہ آج تیسرے مرحلے میں ہم مولا کی مدد سے اور آپ حضرات کی ذہانت کے وسیلے سے اس منزل پر پہنچے. اب تھوڑی دیر کے لیے آپ کی پوری توجہ پھر چاہوں گا. سورہ مبارک شورا میں ارشاد ہوا کہ شریعت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح. شر تمہارے لیے بہت توجہ. شرع لکم من الدین، میں جو کل کہہ رہا تھا تمہارے لیے بھی وہی راستہ مقرر کیا گیا دین میں سے. یعنی شریعت وہ ہے جو دین کے لیے ہو، دین وہ ہے جو اسلام. صلوات بھیجے محمد آل محمد. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین. چاہے مشرکوں کو کتنا بھی ناگوار کیوں نہ گزرے، تمہارے لیے شریعت کا ہم نے اب ان دونوں جملوں پر آپ توجہ فرمائے. شریعت کا وہی راستہ ہم نے نوح کو بتایا، مگر فرق تم میں میرے حبیب، تم میں اور نوح میں، تم میں اور نوح میں فرق یہ ہے کہ نوح کو وصیت کی والذی اوحینا الیک اور تمہیں وحی کی. وہاں وصیت ہے، یہاں وحی ہے. صلوات بھیجے نا. پھر غور فرمائے اس آیت پر. تو چونکہ ہمیں مسلسل گفتگو کرنا ہے اس کے ایک ایک لفظ پر. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک ووصینا به ابراہیم وموسی وعیسی کبر علی المشرکین. اور وحی کی ہم نے وصیت کسے کی؟ نوح کو. وحی کی تمہاری طرف ووصینا به ابراہیم، اور پھر ابراہیم کو پھر وصیت کی. وہی نہیں کی ابراہیم کو. صلوات محمد و آل محمد پر. بلند ترین صلوات بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر.
محترم مقام فخر و افتخار ہے یہ ہمارے لیے ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے کہ پاکستان کی اس سب سے بڑی عظیم الشان مجلس اعضاء میں اس وقت ہمارے لیے یہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ رہبر کبیر انقلاب اسلامی سرکار آیت اللہ العظمی حضرت روح اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ کے نمائندگان، ان کی وزارت اطلاعات کے نمائندگان اور سب سے بڑھ کر سپاہ پاسداران کے کمانڈر ان چیف اور سرکار آیت اللہ العظمی رہبر انقلاب اسلامی کے قوت بازو شمشیر زن قوت بازو شمشیر زن یہاں تشریف فرما ہے. ابھی انتہائی ہنگامی دورے پر پاکستان آئے ہوئے ہیں. 32 علماء کا وفد ہے کہ جو ان کی سربراہی میں اس وقت ملت اسلامیہ ایران کی جانب سے پاکستان میں بھیجا گیا ہے. تمام اپنی اہم ترین مصروفیات سے فارغ ہو کر آج دوپہر خانہ فرہنگ میں مجلس اعضاء سے خطاب کرنے کے بعد، پریس کانفرنس کرنے کے بعد، آغا حسن اور ان کے اکابرین اور ان کے دوست اور احباب سارے حجج اکرام، سارے حجت الاسلام والمسلمین یہاں اس وقت تشریف لائے ہیں. اس مجلس میں میں اس عظیم الشان مجلس میں اپنے عظیم المرتبت رہبر انقلاب اسلامی کے ان بازوہائے شمشیر زن کو اور انقلاب اسلامی کے ان پاسداروں کو خوش آمدید کہتے ہوئے عزاداری امام حسین میں آنے پر ان کو خراج تحسین تو پیش نہیں کرتا، اس لیے کہ ان کے ثواب میں کمی ہو جائے گی. یہ اپنے مولا کی بارگاہ میں آئے ہیں، لیکن خوش آمدید کہتے ہوئے اتنا ضرور کہوں گا کہ انقلاب برپا کرنا بہت آسان ہے، مگر انقلاب کی ضد کی قوتوں کو کچل کر، ضد انقلاب قوتوں کو کچل کر انقلاب کو باقی رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے. یہی سرکار آیت اللہ خمینی کا پیغام تھا جسے یہ ہمارے عظیم نمائندے نبھا رہے ہیں. ان کی آمد اور استقبال پر ایک بلند ترین میں 3 نعرے لگاؤں گا، آپ دونوں ہاتھ بلند کر کے استقبال کریں گے، اس لیے کہ یہ وہ نعرے ہیں کہ جن نعروں نے 2,500 سالہ شہنشاہیت کا خاتمہ کیا، سپر پاورز کو ٹکڑے کیا، آیت اللہ خمینی کی قیادت میں بڑے بڑے بتوں کو پاس کیا. سرکار آیت اللہ خمینی کی قیادت میں یہ وہ عظیم مجاہدین ہیں. ایک پارلیمنٹ کے ہنگامی اجلاس بلا کر آئین میں ترمیمیں کرنے والوں، پاکستان میں اگر شریعت لانا چاہتے ہو ان کے ہاتھ چوم لو، شریعت آ جائے گی. یا علی بس میں پوری ملت اسلامیہ کی طرف سے، دوستو ٹھہرو، پوری ملت اسلامیہ کی طرف سے، ملت جعفریہ کی طرف سے، 10 کروڑ مسلمانان پاکستان کی طرف سے، از طرف ملیون آئے پاکستان، میں ان معزز و محترم واجب الاحترام آقایون کو خوش آمدید کہتے ہوئے 3 نعرے لگاؤں گا اور آپ اس کا جواب دیں گے، اس لیے کہ انقلاب کا سب سے بڑا نعرہ یہی ہوتا ہے، نعرہ تکبیر. نہیں دوستو، ایسے تو انقلاب نہیں آتے. انہوں نے اللہ اکبر کہا نہیں ہے، اس پر عمل کر کے بھی بتایا ہے کہ کوئی اکبر نہیں ہے، نہ روس اکبر ہے، نہ امریکہ اکبر ہے، اللہ اکبر ہے. صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. میں عرض کرتا ہوں انہوں نے تو ثابت کیا ہے، پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کیا ہے، اس لیے پوری طاقت و توانائی سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اور یہ وہ عظیم المرتبت شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے ایران پر جاریت کرنے والے ملک پر جب پہلا حملہ کیا تھا تو یہ صرف یہ نعرہ لگا کر آگے بڑھے تھے، نعرہ حیدری.
حسینیت 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 یزیدیت 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 نعرہ حیدری بلند ترین صلوات بھیجے محمد علیہ اجازت دے فرمائے اذن میں خواہی ایسا سارے محترم ہماری سانسیں دھڑکتی ہیں ہمارے دل دھڑکتے ہیں ان کے ساتھ یہ خوشامد نہیں ہے ہم ممبر پر بیٹھ کر خوشامد کرنے کے عادی نہیں ہیں الحمدللہ الحمدللہ عرفان درابدی اس سپاہی کا نام ہے کہ جس غریب ترین فقیر ترین سپاہی کو سرکار آیت اللہ خمینی نے انقلاب اسلامی ایران کے پہلے سال ہی اپنے نمائندوں کے ذریعے امام بارگاہ مارٹن روڈ میں امین روح انقلاب کے خطاب سے نوازا تھا عرفان درابدی وہ واحد حیدری وہ واحد خدمتگار انقلاب اسلامی ہے کہ جسے ہزارہ مرتبہ پیشکش کی گئی جارے کی طرف سے کہ سرکاری طور پر کربلا کا دورہ کراؤ بڑی بڑی پیشکش کی گئی میں نے کہا کہ میں کربلا کے حسین کا نوکر ہوں کربلا کے حسین کا نوکر ہوں میرا ایمان یہ ہے جب حسین بلائیں گے تب جاؤں گا کسی اور کے بلانے سے نہیں جاؤں گا صلوات بھیجو نا محمد آل محمد الحمدللہ دنیا مشدود حضرت امام زمانہ بلندر صلوات ہماری انقلاب اسلامی کے سپریم کمانڈر کے علاوہ سپاہی پاسداران کے آغا محسن رضائی کے علاوہ ہمارے ان علماء کرام کے علاوہ ہمارے آقا سید سراج الدین موسوی ڈائریکٹر خانہ فرہنگ ایران تشریف لائے ہیں کونسل جنرل ہمارے تشریف نہیں لا سکے مصروفیت کی وجہ سے انشاءاللہ وہ تو ہیں ہی آتے ہی رہیں گے ان مجالس میں تشریف لائیں گے ہم اور ان کے آنے نہ آنے سے فرق کیا آتا ہے سفارتکار تو وہاں آئیں جہاں دروازے مختلف ہوں توجہ ہے نا جان محترم ہم سب کے دروازے صلوات بھیجے نا محمد آل محمد ہمارے دروازے ایک ہیں ہمارے دروازے ایک ہیں اور آپ نے غور نہیں کیا معجزے کا معجزہ نہیں محسوس کیا آپ نے میں غلو نہیں کر رہا ادھر میں نے جنگ خیبر سے متعلق شعر پڑھا ادھر بادشاہت کے خیبر میں دراریں ڈالنے والوں کا کمانڈر آ گیا توجہ ہے نا ابھی تو پڑھا تھا ابھی پڑھا میں نے شعر اب اندازہ کریں مجھے کیا علم تھا تو دوستو یاد رکھو شریعت اس قانون الہی کا نام ہے جو اللہ اپنے معصوم بندوں کے ہاتھوں سے بھیجتا ہے شریعت سب سے پہلے جناب نوح علیہ السلام کو عطا کی گئی شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح پہلے شریعت جو دی گئی جس کی وصیت کی گئی سورہ مبارک شورى کی 13ویں آیت کی حضور تلاوت کر رہا تھا شریعت اور معصوم کے عنوان پر یہاں اس نشتر پارک کے مجمع میں ہماری مجلسیں جاری ہیں آپ حضرات کی موجودگی کو اپنے لیے سبب حوصلہ افزائی قرار دیتے ہوئے اسے دوہرا رہا ہوں اس جملے کو پہلی وصیت نوح کو کی گئی والذی اوحینا الیک وصیت نوح کو کی مگر میرے حبیب تمہیں وصیت نہیں کی تمہیں وحی کی صلوات میں دینا محمد علیہ ووصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ اور اسی شریعت کی وصیت ہم نے ابراہیم کو بھی کی موسیٰ کو بھی کی عیسیٰ کو بھی کی کہ 1,24,000 نبی بڑی توجہ 1,24,000 نبی 1,24,000 میں 313 رسول 313 رسولوں میں سے 5 اولو العزم رسول صلوات بھیج دیں محمد آئے 313 میں سے سلیکشن دیکھیں 313 رسول 313 رسولوں میں سے بھی پھر سلیکشن کیا مشیت نے تو 5 اولو العزم پیغمبر آئے
नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा और आखिर में हमारे नबी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु। आपने गौर ही नहीं किया। मेरी कल की तकरीर आपके जहन में नहीं है जान मोहतरम। मैं क्या करूं कि शरीयत घूम फिर कर इन्हीं 5 पर आ जाती है। शरीयत के हर्फ गिनता हूं तो 5, शरीयत के नबी गिनता हूं तो 5, पंजतन कहता हूं तो 5। तवज्जो है, तवज्जो, सलवात दीजिए। जमाना इस 5 से बचकर जाएगा कहां? आओ, शरीयत नाफिज करना चाहते हो, शरीयत नाफिज करना चाहते हो तो याद रखो शरीयत नाफिज हो चुकी है, अमल करने की जरूरत है, अमल करने की जरूरत है। शरीयत अमल की मुतकाजी है। नाफिज तो हो चुकी, भेजी तो जा चुकी। ये मैं 6ठी 7वीं मजलिस में अर्ज करूंगा आगे बढ़कर। लेकिन पहली शरीयत, पहला साहिब शरीयत नबी जनाब नूह अलैहिस्सलाम, जिन्होंने शरीयत की हुदूद का तायन किया। और जनाब नूह वो नबी के जिन्हें सबसे ज्यादा तबलीग शरीयत का हकदार करार दिया गया। सबसे ज्यादा तूले उम्र भी जनाब नूह ने पाई। 950 बरस तो सिर्फ तबलीग के हैं। बड़ी तवज्जो जान मुहतरम, 950 बरस तो सिर्फ तबलीग के हैं। जो तबलीग की है जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने। तबलीग किसकी? तौहीद की। शरअ लकुम मिन अद-दीन मा वस्सा बिही नूहम, जो वसीयत हमने की थी, जो वसीयत हमने की नूह को, उस वसीयत की तबलीग की कितने बरस? 950 बरस। पत्थर खाए। उलमा इकराम यहाँ तशरीफ रखते हैं। इनकी मौजूदगी में कह रहा हूँ अज़ीज़ान मोहतरम पूरी जिम्मेदारी के साथ, चूंकि इनके आने से मजलिस और नूर पर जाएगी। ये हमारा ईमान है, तकवा और परहेजगारी ही मयार इज्जत है अल्लाह की बारगाह में। सलावत भेजना मोहम्मद आले मोहम्मद। ये वो मंजिल फिक्र है, इसे देखें। 950 बरस तक तबलीग की जनाब नूह, वो नबी के जिन्होंने पत्थर खाए, राहों में कांटे बिछाए गए। नाम अब्दुल्ला या अब्दुल रज़्ज़ाक या मुख्तलिफ नाम तारीखों में मिलेंगे, लेकिन कुरान ने उन्हें नूह कहकर खिताब किया। किस लिए? इसलिए कि अपनी उम्मत की नाफरमानियों और मजालिम का, नाफरमानियों और मजालिम का इतना नोहा पढ़ते थे, इतना नोहा पढ़ते थे कि नाम ही नूह पड़ गया, नाम ही नूह पड़ गया। तो शरीयत ने जब नोहा पढ़ने वाले को अब्दुल रज़्ज़ाक कह के नहीं बल्कि नूह कह के पुकारा, तो ऐ नोहा और मातम करने वालों पर, बिदत के फतवे लगाने वालों, नोहा पढ़ना सुन्नत जनाब नूह, शरीयत है, बिदत नहीं है। या अली, या अली, या अली। सलावत भेजे बावाज़ बुलंद मोहम्मद आले। तवज्जो है ना जान मोहतरम। क्या करूं कि दामन वक्त में यह गुंजाइश नहीं रहती। जब गुफ्तगू अपने उरूज पर आती है फिर इंशाल्लाह कल अर्ज करूंगा। लेकिन ये बात और ज़हन में अज़ीज़ान मोहतरम आप रख के चले जाएं कि जनाब नूह का आलम ये था कि इतने पत्थर मारते थे उनके उम्मती निफाज शरीयत पर उन्हें। पता नहीं आप जुमलों पे तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं। इतने पत्थर मारते थे, इतनी संगवारी करते थे कि उन पत्थरों में जनाब नूह ढक जाते थे, छुप जाया करते थे। और पत्थर मारने वाले काफिर चले जाते थे ये समझकर के नूह मर गया। ये काफिरों की बड़ी आदत है कि जहां नबी पत्थर या मिट्टी के नीचे गया ये नबी को मुर्दा समझने लगते हैं। तवज्जो, 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 तवज्जो। हाज़री सलावत भेजे बावाज़ बुलंद। देखें ये है वो मंजिल फिक्र अज़ीज़ान मोहतरम। और
جب وہ نبی کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صاحب شریعت نبی جناب نوح علیہ السلام کو مردہ سمجھ کر چلے جاتے تھے تو جبریل آتے تھے، پتھروں کو ہٹاتے تھے، زخمی نبی کو باہر نکالتے تھے. نبی جو سر سے پاؤں تک پتھروں کے نتیجے میں زخمی ہوتے تھے، جناب نوح، اب مجھے دیکھنا ہے آپ کتنے آمادہ ہیں، آخری جملہ ہے میری تقریر کا. جو پتھروں سے زخمی ہوتے تھے، جناب جبریل آتے تھے، آ کر اپنے پروں کو نوح کے جسم سے مس کرتے تھے، زخم فوراً اچھے ہو جاتے تھے، نبی صحت یاب ہو جاتا تھا. بس جبریل کی حیثیت یہ ہے، جبریل کا مقام یہ ہے کہ وہ اگر نوح جیسے نبی کے زخموں پر پر پھیرے تو اس کے زخم اچھے ہو جائیں، نبی صحت یاب ہو جائے. تو میرے آل محمد کا مقابلہ انبیاء ما سبق سے نہ کیا کرو. نبیوں کی حیثیت یہ ہے کہ اگر نبی زخمی ہو تو فرشتوں کے پروں سے مس ہو کر اچھے ہوتے ہیں، لیکن میرا حسین وہ ہے کہ اگر فطرت جیسا فرشتہ زخمی ہو تو حسین کے پیروں سے مس ہو کر اسے پرواز ملتی ہے. یا علی یا علی یا علی، اندازہ فرمایا، یہ ہے وہ منزل فکر. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. اب آپ جملہ سنیں گے عزیزان محترم، میرا حسین وہ ہے کہ اگر فرشتہ زخمی ہو تو میرے حسین کے پیروں سے مس کر دیا جائے، اسے پرے پرواز مل جاتی ہے، اس کی خطائیں بخش دی جاتی ہیں. میں کل عرض کروں گا، مگر دوستو جہاں میرے حسین کی عظمت یہ ہے، اے فرشتے تو خوش نصیب تھا کہ تو زخمی تھا، تو معطوف تھا، تجھے حسین کے پیروں کی خاک مل گئی، تو اچھا ہو گیا. مگر جب میرا حسین زخمی ہوا، ارے میں تو سارے مصائب پڑھ گیا ایک ہی جملے میں. جب میرا حسین زخمی ہوا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی خنجر مارتا تھا، کوئی تلواریں مارتا تھا، کوئی تلواریں مارتا تھا. اور عزادارو سنو گے جملہ، اگر کسی کو کچھ نہیں ملتا تھا نا تو کربلا کی گرم ریت اٹھا کر حسین کے زخموں پہ مار دیتا تھا، حسین کے زخموں پہ مٹی پھینک دیتا تھا، گرم گرم ریت. میرے حسین جب تو زخمی ہو رہا تھا 1950 زخم کھا کر تیری مدد کو آنے والا کوئی نہیں تھا. عزادارو آج 3 محرم ہے، آج 3 محرم ہے. مجھے حسین کربلا پہنچ چکے، حسین کربلا پہنچ چکے، مگر آپ تو یہاں رونے کے لیے آئے ہیں نا. تو لو ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں تو شاید رونے کے لیے بہت ہو جائے. یہ میں کہہ رہا ہوں، کربلا کوئی حادثہ نہیں ہے، کربلا کوئی واقعہ نہیں ہے، دنیا کا کوئی شہید کربلا کے شہید سے بڑا نہیں ہے. جو انقلاب بھی اٹھتا ہے وہ کربلا کی سجدہ گاہ کو چوم کر اٹھتا ہے، جو انقلاب بھی اٹھتا ہے وہ کربلا کی خاک سے اٹھتا ہے. جہاں بھی دنیا میں اسلامی انقلاب آئے ہیں وہ کربلا کے حوالے سے آئے ہیں اور آتے رہیں گے. عزیزان محترم، کربلا کو ہٹا کر کوئی انقلاب نہیں ہے. ہر انقلاب، ایران میں بھی جو اسلامی انقلاب آیا ہے تو کربلا کی خاک کو چوم کر آیا ہے. حسین کے انقلاب کی قدموں کی دھول کو اپنے ماتھے کا تاج بنایا ہے تو یہ انقلاب برپا ہوا ہے. عزیزان محترم، جب رسول اللہ کا آخری وقت آیا، ایک عجیب سا جملہ سن لو اور اسی پر پرسہ دے لینا. جب رسول اللہ کا آخری وقت، میرے مسلمان بھائیوں، جب سرکار کا آخری وقت آیا، بار بار غشی پر غشی طاری ہونے لگی، تو سرکار رسالت مآب نے فرمایا، فاطمہ زہرا ذرا ہمارے تبرکات کا صندوق لے آؤ. اگر سمجھ گئے تو آنسو نہ روکو، مجھے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. رونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ تم اکیلے نہیں رو رہے ہو، قنات کے پیچھے کوئی بیوی بھی بیٹھی ہوگی. ہاں، رو ایسے جیسے زینب اجڑی ہے، کچھ نہیں گیا کسی کا، بچ گئی شریعت، بچ گئی شریعت، رہ گیا اسلام، نہیں بچی زینب کی چادر.
نہیں بچی ام کلثوم کی چادر۔ ارے 40 برس میرا چوتھا امام اکبر کی جوانی کو نہیں رویا، زینب کے پردے کو رویا۔ جزاک اللہ، جزا کیا مجلس ہو رہی ہے۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو یہ جملہ سنیں گے آپ، حضور کا آخری وقت آیا، حضور کا آخری وقت آیا، تبرکات کا صندوق پیش کیا گیا، کہا فاطمہ زہرا اس صندوق میں سے وہ کفن نکالو۔ بس ختم کر دوں گا میں مجلس، اور وعدہ کر رہا ہوں حسین پر ناز کرتے ہوئے کہ جس کی آنکھ میں 18 بھائیوں کی بے پردہ بہن کے حصے کا آنسو ہے، ایسے پرساد ہونا جیسے جناب زینب کہتی ہے، ایسے رویا کرو جیسے ضعیف ماں اپنے جوان بیٹے کی میت پہ روتی ہے، اپنے جوان بیٹے کی میت پہ روتی ہے۔ میرے حسین کو ایسے رویا کرو۔ صندوق منگایا گیا، فاطمہ اس صندوق میں سے فاطمہ وہ کفن نکالو جو جبریل جنت سے ہمارے لیے لائے تھے۔ فاطمہ نے وہ کفن نکالا، رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا۔ رسول اللہ نے علی کو آواز دی، علی ہمیں سہارا دو، ہم سے بیٹھا نہیں جاتا۔ ولایت نے نبوت کو آخری وقت میں بھی سہارا دیا، رسول بیٹھ گئے۔ رسول اللہ نے اپنے دست مبارک میں جنت کا کفن لیا، ایک ٹکڑا پھاڑا اپنے لیے رکھ لیا، دوسرا ٹکڑا کفن کا پھاڑا، علی یہ تمہارے لیے، جب ضربت لگے تم پہن لینا، تیسرا ٹکڑا کفن کا پھاڑا۔ فاطمہ جب 6 مہینے کے بعد تیرا جنازہ اٹھے تو یہ تیسرا ٹکڑا تو لے لینا۔ اور کیا سن رہے عزادارو، چوتھا ٹکڑا کفن کا رہ گیا، آواز دی بیٹا حسن، اے میرے بیٹے حسن یہ کفن تم رکھ لینا۔ عزادارو کفن کے چاروں ٹکڑے ختم ہو گئے، کفن بھی ختم ہو گیا، ٹکڑے بھی ختم ہو گئے۔ فاطمہ نے گھبرا کر ایک مرتبہ حسین کو دیکھا، ماتم کرو جزاک اللہ، کیا مجلس ہو رہی ہے غدا، سلامت رہو۔ فاطمہ نے ہاتھ نہ جوڑو، رو ماتم کیے جاؤ، یہ قیامت کی مجلس ہے، مجھے پتا تھا کہ ایسی مجلس ہوگی۔ کفن ختم ہو گیا، فاطمہ زہرا نے گھبرا کر ایک مرتبہ حسین کو دیکھا، دوسری مرتبہ اپنے بابا کو دیکھا، سینے پہ ہاتھ مار کے کہا بابا میرے حسین کا کفن۔ دیکھو ہم اس طرح روتے ہیں، بتاؤ کس آنکھ میں آنسو نہیں ہے؟ روتے رہو، رونا بند نہیں ہونا چاہیے۔ میں مر بھی جاؤں پڑھتے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ یہ جملہ سن لو، فاطمہ کہتی ہے بابا یا رسول اللہ میرے حسین کو بھول گئے، بابا میرے حسین کا کفن۔ رسول اللہ کہتے ہیں فاطمہ میں اور حسین کو بھول جاؤں؟ بابا آپ نے اپنے لیے کفن رکھا، علی کو کفن دیا، مجھ اجڑی ماں کو کفن دیا، میرے حسن کو کفن دیا، میرے حسین کو جنت کا کفن نہیں دیا۔ بابا میرے حسین کو بھول گئے۔ او اولاد والو مرثیہ پڑھوں گا، مصائب نہیں۔ رسول اللہ کہتے ہیں فاطمہ کفن اسے دیا جاتا ہے جسے غسل دیا جائے۔ ماتم کرو، ماتم۔ جزاک اللہ۔ کفن اسے دیا جاتا ہے جسے غسل دیا جائے۔ ارے تیرا حسین کربلا کے میدان میں بے غسل و کفن تلواروں سے، تیروں سے 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے